فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأما بعد فقال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا بہت بہت فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ مہینہ، یہ مقدس بابرکت مہمان ہماری اپنی تربیت کے لیے، ہماری اپنی اصلاح کے لیے ایک شاندار ریفریشر کورس 30 دن کا قرآن مجید 30 پاروں پر مشتمل اللہ کی کتاب، ماہ رمضان 30 راتوں پر مشتمل اللہ کے ایام. تو میرے عزیز بھائیو، اس بہت بڑے بابرکت مہینے کو انتہائی اہم جانتے ہوئے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو تلقین و وصیت کروں گا کہ رمضان کو انتہائی سنجیدگی سے گزاریں. اس کے بارے میں کوئی غیر سنجیدہ، کوئی ڈھیلا پن ہم اپنے اندر نہ رکھیں کہ کوئی نہیں جانتا یہ سعادت دوبارہ ملتی ہے یا نہیں. کتنے لوگ تھے جو پارسال ہمارے ساتھ تھے رمضان میں، امسال کو چلے گئے. یہ ایک موقع ہے، ہمیں اس موقع کو انتہائی غنیمت جانتے ہوئے بالکل آج ہی میرے بھائیوں پر یہ لازم ہے، واجب ہے کہ اپنے شیڈیول، اپنے سکیجول ری ارینج کریں، مصروفیات کو ختم کریں. بہت سی غیر ضروری مصروفیات جو ہم نے ایویں لوگوں کو ٹائم دے رکھے ہوتے ہیں، کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس سارے کو توجہ کے ساتھ بہت حد تک کم سے کم کرتے ہوئے رمضان، قرآن، قیام، تراویح، تہجد، قیام اللیل، اللہ سے تعلق، اپنی اصلاح. ہم میں سے ہر بھائی جانتا ہے کہ اس کی غلطیاں، اس کی خامیاں کیا کیا ہیں، اور ایسی غلطیاں اور ایسی خامیاں جو ہماری عادت، فطرت، روٹین بن چکی ہیں، ہم نہیں چھوڑ پاتے. اور ہم سب جانتے ہیں نمازوں کا چھوڑنا، جھوٹ کا بولنا، سودے بازی میں، تجارت میں، دکانداری میں غلط سلط بات کہنا، اپنے اعضاء سے، اپنے جوارح سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے قدموں سے کتنے غلطی اور گناہ کا ارتکاب کرنا. یہ رمضان ہے. اپنے آپ پر کنٹرول لگائیے رمضان میں. چیک. میں اپنے آپ کو اجازت نہیں دوں گا، میں اللہ سے مدد مانگوں گا، اعوذ پڑھوں گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا اللہ، یہ شیطان جو میرا دشمن ہے،
تیرا باغی ہے، یہ میرے پیچھے لگا رہتا ہے، یہ مجھے سستی کی عادت دیتا ہے، یہ مجھے نماز سے روکتا ہے، اللہ اس شیطان سے مجھے محفوظ کر۔ قوی عزم میرے بھائیوں، میں کوئی لمبی چوڑی تمہید میں نہیں جاتا، مختصر بالکل کٹ شارٹ بات کہتا ہوں، ہم نمازی نہیں ہیں۔ جو اسلامی تصور نمازی ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، مسجد کو نہیں جاتے ہیں، باجماعت نہیں پڑھتے ہیں، گھروں میں پڑھتے ہیں، جوڑ جوڑ کے پڑھتے ہیں، دو دو فرض نمازیں اکٹھی کر کے پڑھتے ہیں۔ ہماری بہت ساری عادتیں ہیں جو گناہ ہیں، وہ عادتیں بن گئی ہیں۔ مہمان ہمارے ہاں آ جاتے ہیں، وزٹرز آتے ہیں، بے وقت آتے ہیں، ہم ان کی خاطر تواضع میں چائے پانی میں لگ جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کے وقت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی ایک بات کو پکڑیے اور اس کو چھوڑنے کی کوشش کیجیے، اپنی تربیت کیجیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے تو فرمایا لعلکم تتقون، اے اہل ایمان میرے پاس راشن کی کمی نہیں تھی، نہ تمہارے لیے میرے پاس رزق کی کمی ہے، میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم ریفارمڈ ہو جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تم اپنے آپ کو خالص اسلامی بناؤ، دیندار بناؤ، نمازی بناؤ، پرہیزگار بناؤ، متقی بناؤ، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو۔ یاد رکھیے ساری دینیات اور عبادات کا مقصد ہے کہ بندہ اللہ سے جڑے، اور روزہ اس معاملے میں اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ روزہ رکھنا بندہ اللہ سے جڑتا ہے، روزے کے اندر گناہوں سے رکتا ہے، اپنی عادتوں کو ترک کرتا ہے۔ دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں ہم سے روک دی تاکہ ہم حرام سے رکنے کی عادت کو ڈالیں۔ فجر کی اذان پر سب کچھ ختم، اب تو مغرب کی اذان تک نہ کھائے گا، نہ پیے گا، نہ راحت و آرام اس حد تک کرے گا، نہ اپنی حوائج نفسانی کو پورا کرے گا، اپنی منکوحہ بیوی سے بھی دور رہے گا۔ سوچئے واللہ کیا کمال بات ہے، یا اللہ جی یہ بیوی جو میں لے کے آیا ہوں تیرا حکم ہے، تیرے نبی کا حکم ہے، تیرے نام سے لایا ہوں، خطبہ پڑھایا ہے، مہر دیا ہے، یہ تو جائز ہے۔ اللہ کہتا میں تجھے جائز سے بھی روکتا ہوں، تو میرا ہے میں روک سکتا ہوں۔ اللہ کی قسم یہ کتنی عظیم بات ہے۔ آپ نے دیکھا باپ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہوئے سمجھتا ہے تو اس کو کسی چیز سے روکتا ہے، حالانکہ وہ چیز بچے کے لیے فائدہ مند بھی ہوتی ہے، ضروری بھی ہوتی ہے، پر باپ اپنا حق جتاتا ہے، کہتا ہے یہ تو میرا ہے، میں جو کہوں گا یہ وہ کرے گا، یہ تیری بیوی ہے، میرا حکم ہے اس کے قریب نہیں جانا، یہ تیرا کچن ہے، تیرا کھانا ہے، تیرا سب کچھ ہے، میرا حکم ہے نہیں کھانا۔ اس پیارے سے تعلق سے اللہ تعالیٰ بندے پر اپنی کمانڈ ثابت کرتا ہے، بندے کو یہ احساس دیتا ہے کہ بندہ اپنے اندر یہ شعور پیدا کرے کہ یا اللہ تیرا حکم اور میری اطاعت، یہی دین و اسلام ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ بھائیوں کو یہ تلقین و وصیت کرتا ہوں کہ یہ بڑے قیمتی دن ہیں، آپ دیکھ لیں کتنی جلدی جلدی جا رہے ہیں، موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، روزہ چکتا نہیں ہے، ایک دن بھی گیا دوسرا بھی گیا، اور واللہ تجربہ ہے میں نے آزما کے دیکھا اچھے موسم بھی جلدی گزرتے ہیں، اور رمضان تو بڑا سپیڈی فاسٹ۔
ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کچھ دکان کا سکیجول لگاؤں، کچھ تلاوت قرآن کروں، ہفتہ گزر جاتا ہے، عشرہ گزر جاتا ہے۔ اس کی ساعتوں، اس کے لمحات، اس کی گھڑیوں کو قیمتی جانیے اور اپنے آپ کو قرآن مجید کی تلاوت سے جوڑیے۔ کم از کم آپ طے کر لیں، بہت آرام سے 10 دن میں ایک ختم قرآن ہو سکتا ہے، ایک دن میں 3 پارے ہو سکتے ہیں۔ ناظرہ دیکھ کے انگلی پھیر کے بھی آپ 20 منٹ میں پارہ پڑھ لیتے ہیں۔ خالی قاری صاحب کی تلاوت کو کافی نہ سمجھیے، اور یاد رکھیے خالی تراویح کو بھی کافی نہ سمجھیے۔ تراویح آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں، رات کا حق قیام اللیل الگ سے ادا کریں، ہر ایک جوڑ کا صدقہ نکالے رمضان میں۔ واللہ میں دیکھتا ہوں ہم اس طرح سے نہیں جڑ رہے۔ کتنے رمضان میری آپ کی عمروں میں گزر گئے، ہمیں اللہ کا رضوان حاصل نہیں ہوا، ہمارے گھر نہیں بدلے، ہمارے معاشرے، سوسائٹی، کلچر، سول سوسائٹی نہیں بدلی۔ ہمیں چیزوں کو لائٹ لینے کی عادت ہے، ہم سحری بھی اسی طرح پراٹھے، لسی، فلاں دہی، نعمتیں، اور افطاری بھی ہماری دوستوں کو بلانا، جمع کرنا، سموسے، پکوڑے، شربت اور تفریحات اسی طرح چلتے ہیں۔ یہ بہت بڑا قیمتی چانس اللہ جانتا ہے کس کس کو دوبارہ ملنا ہے۔ اس کو غنیمت جانیے، اپنی حالت دینی کو، حالت ذاتی کو، انفرادی حالت کو ٹھیک کیجیے، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی خواتین کو اللہ سے جوڑیے، خود کو اللہ سے جوڑیے۔ رمضان کو گھروں پر نافذ کیجیے، ٹیلی ویژن، میڈیا، سوشل میڈیا، اس کے استعمال کو کم سے کم ترین کیجیے۔ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کمبخت موبائل 10 انچ کا جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، پوری دنیا اس کے اندر ہے، ہماری آدھی زندگی یہ کھا جاتا ہے۔ برائی اور بدکاری اور شارٹ ویڈیوز اور فیس بک اور شیئرنگ اور پتہ نہیں کیا الا بلا، سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں۔ اس فتنے سے بچیے، اس کی جگہ قرآن کو دیجیے، وہ وقت قرآن پاک کو دیجیے، قرآن سے تربیت لیجیے، گھروں کو بدلیے، تربیتوں کو بدلیے، اپنے بچوں کو بدلیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ماں باپ وقت گزاریں، بچوں کو اللہ سے تعارف کروائیں۔ 10 سال کا، 12 سال کا بچہ ہے، اللہ نے دیا ہے، آپ اس بچے کو تعارف کروائیں، اللہ پاک ہے، اللہ کون ہے، اللہ خالق ہے۔ بچے کو پتہ نہیں ہے، آپ اللہ اللہ کریں گے، بچہ سوچے گا، پوچھے گا، اپنے بابا سے پوچھے گا، آپ اس کو اللہ تعالیٰ پڑھائیں۔ آپ اپنے بیٹے کو پڑھا رہے ہوں گے، آپ خود پڑھ رہے ہوں گے۔ کتنی آیتیں ہیں قرآن مجید میں، کتنی آیتیں ہیں، چھوٹے 10 سال کے آپ کے بچے ہیں، ان کو بتلائیں بیٹا اللہ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، قدیر ہے، اللہ پکڑتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ جنت دیتا ہے، اللہ دوزخ میں ڈالتا ہے۔ بچوں کی تربیت، بچپن سے آپ ان کو اپنے اللہ سے جوڑ دیں، پھر دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی آپ کا معاشرہ، آپ کی سول سوسائٹی، آپ کا پاکستان اسلامی ہو جائے گا۔ یہ جو آج بچے ہیں 10 سال کے بعد یہ بڑے ہوں گے، بالغ ہوں گے، آپ نے ان کو انگلی پکڑ کے مسجد لے جانے کی عادت ڈالی ہوگی، اذانیں سننے کی، نمازیں پڑھنے کی، قرآن سیکھنے کی، انشاءاللہ یہ سوسائٹی اسلامی ہو جائے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، ہماری تباہی ہے، بربادی ہے، آج پاکستان اسلامی نہیں ہے، ہماری سوسائٹی اسلامی نہیں ہے، ہمارا کوئی ڈیسک، کوئی ڈپارٹمنٹ، کوئی شعبہ، کوئی اسمبلی، کوئی عدالت اسلامی نہیں ہے۔
اور بہترین طریقہ ہے کہ اپنے آڈینس کو، اپنے ڈیپینڈنٹس کو، جو لوگ آپ کی طرف مجبور ہیں کسی بھی شکل میں، اولاد ہو، دفتر کے لوگ ہوں، سٹاف کے لوگ ہوں، آپ چودھری، نمبردار، ذمہ دار، آپ کے ورکر ہوں، مزارع ہوں، پنڈ ہوں، آپ سب کو اللہ سے جوڑیے، کلچر بدلیے، اسلامک سیولائزیشن کو لائیے، فری سوسائٹی کو رد کر دیجیے۔ یہ تصور غلط ہے کہ انسان آزاد ہے، انسان اللہ کا پابند ہے، انسان رسول اللہ کا پابند ہے، انسان اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، آیا ہے تو اللہ کی مرضی تھی، یہ جانا نہیں چاہتا وہ لے جائے گا، اس کی مرضی ہے۔ تو جب آنے جانے میں میری مرضی نہیں تو جینے ہنسنے بسنے میں میری مرضی کہاں؟ آپ دیکھ لیجئے مارچ کا مہینہ ہے، ہم نے 8 مارچ گزارا ہے۔ 8 مارچ کیا مناسبت تھی، ہم نے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں، لاہور میں، اسلام آباد میں عورتوں کا گندا دن گزارا ہے، عورتوں کا گندا دن، آزادی کا دن، آزادی نسواں کا گندا فکر، سوچ، میرا جسم میری مرضی، یہ 8 مارچ کو گزارا ہم نے۔ بے شمار تبدیلیاں کرنی ہیں، ایک 30 دن کا کورس کر لیجئے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ اسلام کے قریب ہوں گے، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، آپ کے اندر کا ایمان مضبوط ہوگا تو باہر کا اسلام طاقتور ہوگا۔ یاد رکھیں یہ 2 لفظ میرے سارے بھائی جانتے ہیں، سمجھتا کوئی بھی نہیں۔ ایمان و اسلام، ایمان و اسلام ہم بولتے ہیں، یہ کیا لفظ ہے دونوں؟ ان میں سے ایک میرے دل کے اندر سے متعلق ہے، وہ میرا رب جانتا ہے، ان میں سے دوسرا میری سوسائٹی سے متعلق ہے، وہ اسلام ہے۔ ایمان دل کے اندر ہوتا ہے تو اسلام جسم پر ہوتا ہے، اسلام کراس روڈ میں، چوراہے میں ہوتا ہے، منڈیوں میں ہوتا ہے، دفتروں میں ہوتا ہے، پارلیمنٹوں میں ہوتا ہے، سینٹوں میں ہوتا ہے، عدالتوں میں ہوتا ہے۔ جب ایمان اندر ہوتا ہے تو وہ اسلام کو باقاعدہ انسپائر کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، تو نظر آتا ہے وہ بندہ مسلمان ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ ایمان والا ہے، وہ اسلام والا ہے۔ ایک خفیہ چیز ہے، باطن سے متعلق ہے، اس میں اللہ پر جتنا پکا یقین ہوگا، جتنا ایمان آپ کا مضبوط ہوگا، اتنا ہی اسلام آپ کا نمایاں ہوگا۔ اسلام سوسائٹی سے متعلق ہے، ایمان انفرادی سے متعلق ہے۔ اصل قوت ایمان ہے جو اسلام کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک بیٹھا رہتا ہے، دوسرا اٹھ کے مسجد کو جاتا ہے، وہ کیوں جاتا ہے؟ اس کے ایمان نے اس کا اسلام ظاہر کیا ہے، وہ حی علی الصلاۃ پر اٹھ کے گیا ہے، اس کے ایمان کے اندر اتنا دم نہیں ہے، یہ نماز کو اٹھ کے نہیں گیا ہے۔ جب آپ اس طرح سے انشاءاللہ رمضان کے اندر تربیت لیں گے تو پھر آپ کے بڑے بڑے ٹاپکس ہوں گے، اسلام کا کیا حال ہے، مسلمانوں کا کیا حال ہے، ہمارا پاکستانیوں کا کیا حال ہے، آزاد ملک کیسے ہیں، غلام مسلمان کیسے ہیں، کشمیریوں کی کیا حالت ہے، فلسطینیوں کی کیا حالت ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے ساری دنیا کے 56-57 ملک ہیں، بڑے بڑے بادشاہ تیل کی دولت سمندروں میں ڈوبے، کافروں کے غلام، ان کے نوکر، اور کافر صلیبی مل کر یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ وہ بیچارے زخمی پڑے ہیں، بیمار پڑے ہیں، 35-40 ہزار شہادتیں ہو چکی ہیں۔ اتنی سردی وہاں پر ہے، کوئی دوائیاں نہیں ہیں، بمبارڈمنٹ اتنی ہے، کارپٹ بومبنگ ہے۔ مسلمان ادارے، مسلمان ملک، سب نے منہ میں گھنگریاں ڈال رکھی ہیں۔ نہ مصر کو شرم و حیا ہے،
نہ شام کے مسلمانوں کے اندر اسلامی حمیت جاگی ہے، نہ اردن و لبنان میں کوئی غیرت کی رمق باقی ہے۔ میں نے بطور خاص یہ 4 ملک اس لیے گنے کہ فلسطین کی ارد گرد کے حصار میں یہ کارڈن آف جو ہے وہ ان 4 ملکوں کا، مصر کا اور شام کا اور لبنان کا اور اردن کا۔ راستے یہاں سے ہیں، مدد یہاں سے جا سکتی ہے، مجاہدین یہاں سے جا سکتے ہیں، فلسطینیوں کو یہاں سے مدد جا سکتی ہے۔ ان کے جہاد کی تقویت، ان کی مالی معاونت، ان کے زخمیوں مریضوں کی معالجت، اللہ کی قسم اتنا بڑا ظلم ہے یہ جو مسلم دنیا مسلمان بھائیوں پر دیکھ رہی ہے اور نہیں بول رہی۔ ہر کسی کو اپنی اپنی تعیش کا پڑا ہوا ہے۔ 32-33 عرب لیگ کے ملک ہیں، مصر، مراکش، الجزائر، تیونس، لیبیا، وہ سارے افریقی مسلمان ملک ہیں۔ فلسطینیوں کو کہیں داخلے کی کہیں جانے کی اجازتیں نہیں مل رہی۔ صرف ایک بیان دینے سے اللہ کی قسم کوئی 2 3 4 مسلمان ملک، کوئی ایک ملک مضبوطی کے ساتھ ان کے تعامل پر صحیح آواز میں کھڑا ہو جائے، آپ دیکھیے انشاءاللہ یہودیوں کی کس طرح حواس قطع ہوتی ہے۔ مگر ہمارے ملک، ہماری سیاسی جماعتیں، ہماری تو اپنی بٹوارے بندر بانٹ، تو یہ کرسی لے لے مجھے وہ کرسی مل جائے، کوئی صدر بن جائے، کوئی وزیر بن جائے، کوئی وزیر نہیں بن جائے، کوئی وزیر اعظم بن جائے، ہمیں کیا ضرورت ہے فلسطینیوں کا سوچنے کی؟ دیانتداری سے آپ سوچئے شیخ القرآن کہ آپ سارے سربراہ وردہ، اللہ کی قسم آج پوری مغرب دنیا میں کسی سلیبی کو، کسی ملک تو دور کی بات ہے، کوئی 2 4 ادارے این جی اوز کے ساتھ آپ سلیبیوں کے ساتھ کوئی بات کہہ دیکھیں کس طرح وہ پوری دنیا کے اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے خلاف باہر آ جاتے ہیں۔ فوجیں امریکہ کی، اسرائیل کی فلسطینیوں پر دن رات بمبارڈمنٹ، کون سی چیز ہے جو ہم سے چھپی ہے آج؟ اور واللہ بہت شرم کی بات ہے جس طرح ہم پاکستانیوں نے ان دنوں میں جب فلسطینیوں پر آہن و آتش کی برسات تھی، میزائل برس رہے تھے، ہم اپنی سیاست کی گندی جنگ لڑ رہے تھے جو بدترین فیصلوں پر منتج ہوئی ہے۔ کوئی قومی ملی سوچ، فکر، غیرت، حمیت ہم نے مظاہرہ نہیں کیا۔ تو اس میں بھی میں آپ سے عرض کروں گا کہ ٹھیک ہے ہماری بدبخت حکومتیں، عالم اسلام کی بدبخت حکومتیں، ہم آبادی میں کم نہیں ہیں، ہم وسائل میں کم نہیں ہیں آج، پر ہمیں تو بات ہی نہیں کرنے کی اجازت ہوتی نا۔ دیکھو نا، ہم تو وہ ملک ہیں کہ ہندوستان پاکستان پر حملہ کرنے لگا تھا، فوجیں آ گئی تھی، راجیو اس وقت ہندوستان کا وہ کاٹ کا الو تھا، متعصب ہندوؤں کے بہکانے پر حملہ تیار تھا۔ ہمارا ایک بندہ گیا کرکٹ کا میچ دیکھنے، اس نے جا کے راجیو سے ایئرپورٹ پر بیٹھ کے کہا مسٹر راجیو آپ پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں شوق سے کیجئے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ یہ حملہ عمومی نوعیت کا نہیں ہوگا، دنیا چنگیز اور ہلاکو کو بھول جائے گی، دنیا اس کے بعد راجیو اور ضیاء الحق کا نام یاد رکھے گی۔ آؤ یہ ریکارڈ ہے، گنگے مسلمانوں یہ ریکارڈ ہے۔ اس نے ایئرپورٹ پر اترتے ہوئے راجیو گاندھی
سے کہا کہ تم پاکستان پر حملے کی پلاننگ کر لی ہے، تم نے فوجیں لگا دی ہیں، میں تم کو ایک بات کہتا ہوں، شوق سے حملہ کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اس کے بعد پھر لوگ چنگیز اور ہلاکو کا نام نہیں لیں گے، ضیاء الحق اور رجیب کا نام ہوگا۔ بلکہ یہ بھی ریکارڈ سے حوالے سے ثابت ہے، اس نے کہا میں میچ دیکھنے آیا ہوں، اگر آپ نے اپنی فوجوں کو واپسی کا حکم نہ دیا تو واپس پاکستان کی زمین پر ٹچ کرتے وقت میرا پہلا لفظ ہوگا وار۔ کیا بات کرتے ہیں ہم پاکستان کی پول پارٹیاں، پولیٹیکل پارٹیاں، مٹی کے ماتو، ریت کی دیواریں، واللہ ریکارڈ کا حصہ ہے، میں طالب علم ہوں۔ اس نے کہا راجیب اگر آپ نے اپنی فوجوں کو واپسی کا آرڈر پاس نہیں کیا، میچ کے بعد میری واپسی ہوگی، میں پاکستان کی زمین پر قدم رکھتے ہی پہلا لفظ جنگ بولوں گا۔ دنیا شاہد ہے کہ ضیاء الحق کی واپسی سے پہلے ان کے سٹرائک بریگیڈ واپس ہو گئے تھے، ان کی حملہ کرنے والی فورسز بارڈر سے پیچھے چلی گئی۔ کوئی ایک ملک، عالم عرب کے ملک، کوئی ایمان و اسلام والا پاکستان کا جرنیل اللہ کی قسم اسرائیل کو ایک بات کہے اس ضیاء الحق کی پالیسی پر، آپ دیکھئے کس طرح مسئلہ فوراً حل ہوتا ہے۔ ہمیں قومی ضمیر کو، امت اور ملت کی حمیت کو جگانا ہے۔ مسلمان کا مددگار ہے، ہمیں فلسطینیوں کی مدد کرنا ہے۔ بیت المقدس یروشلم یہودیوں کا نہیں ہے، ان یہودیوں نے خود، ان صلیبیوں نے خود حضرت عمر ابن الخطاب کو منت کی تھی، منت، اللہ کی قسم۔ آج ویٹیکن کے بڑے پادری سن لو، تمہارے پادریوں نے، صلیبیوں نے منت کی تھی ہمارے سردار سے، سالار اعظم سے کہ واسطہ اللہ کا ہمیں جنگ میں نہ مارو، آ کے چابی لے لو، ہماری اتنی عزت رکھ دو کہ بیت المقدس کی چابی خود تشریف لاؤ، ہم سے لے لو۔ تو حضرت عمر گئے تھے، جا کے چابی انہوں نے دی تھی۔ 550 سال کے بعد پھر انہوں نے قبضہ کیا تھا، تو 90 سال کے بعد صلاح الدین الایوبی رحمت اللہ علیہ اس نے ان سے واپس چھین لیا تھا۔ پھر 1924 تک ترکی خلافت کے زوال تک فلسطین کے مالک مسلمان تھے۔ پھر 47 میں پاکستان بنا تو 48 میں اسرائیل بنا۔ ناجائز ملک، زمین کے نقشے پر یہودیوں کا غاصبانہ قبضہ۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ کی قسم یہ آیت قرآن مجید میں، یہ آیت بیت المقدس کی رجسٹری، انتقال، فرد، ملکیت ہے محمد پاک کے نام۔ کوئی داؤد و سلیمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے دنیا پر ہولڈ نہیں جاری رکھا، یہ ساری دنیا کی طرف اللہ کی طرف سے آخری نبی، آخری رسول محمد پاک اور جتنے پہلے انبیاء و رسول محمد الرسول اللہ کے مقتدی۔ اور یہ امامت، یہ جماعت بیت المقدس میں ہوئی، مسجد اقصی میں ہوئی۔ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اقصی کے ساتھ مسجد، حرام کے ساتھ مسجد، آسمان سے میرے رب کا ایک
کی قسم فلسطین یروشلم مسلمانوں کا ہے، یہودیوں کا نہیں ہے۔ ثالث الحرمین اول القبلتین، ہمارے گنگے سیاستدان میاؤں میاؤں کرتے ہیں امریکہ اور یہودیوں کے سامنے، تو کم از کم ہمارے مسلمان، ہمارے بھائی ان کے دکھ کو، ان کی تکلیف کو محسوس کریں، امت و ملت کی وحدت کا ثبوت دیں، جس طرح سے ہو سکے فلسطینیوں کی مدد کریں۔ اور ہمارے علماء اور قسم اللہ کی آپ بھی عجیب لوگ ہیں، آپ کے پاس پارٹیاں آئیں، انہوں نے ووٹ مانگے، آپ نے نہیں پوچھا اوہ ووٹ منگن آئے ہیں فلسطین دا کی کہنا ہے؟ ٹھکا ٹھک مورے لگی، عوام پاکستان نے سیاستدان پاکستان کو نہیں مجبور کیا کہ ہمارا اگر ووٹ چاہتے ہو تو پہلے اپنا نقطہ نظر بیت المقدس پر واضح کرو، اسرائیل کا کھلے عام انکار کرو، فلسطینیوں کی مدد عام کرو۔ کوئی اجازتیں نہیں ہیں، ہمیں پتا ہے کتنی مشکل میں ہیں ہم، ان کی مدد بھیجنے کے لیے بینکوں کا تعامل نہیں ہو رہا، سفارت خانے راستے نہیں دے رہے، کتنی مشکلوں سے راستے بنا کر امیر محترم نے اللہ کے فضل و کرم سے مدد کا ایک ترسیل شروع کیا، دیگر جماعتوں نے بھی جس کو اللہ نے توفیق دی الحمدللہ عام مسلمان مدد کر رہے ہیں۔ اس رمضان میں اس مسئلے کو پرائرٹی دیجیے، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہمارے بچوں نے بہت شاندار عیدیں نہ منائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہماری بڑی بڑی عید ملن پارٹیاں نہ ہوں، ہم اپنے زخمی فلسطینیوں، شہید فلسطینیوں کے خاندانوں، ان کی روزی روٹی، گندم، آٹا، ان کی غذا خوراک، ان کا علاج، میرے بھائی رمضان میں اللہ کے ساتھ جڑ کر اپنے کوئی عمل اللہ کے لیے پیش کرو، یا اللہ یہ میں ہوں، تیرا بندہ ہوں، یہ میری سوچ ہے، اللہ میرا تیرے پر ایمان ہے، اللہ مجھے اس بات کی تکلیف ہے کہ فلسطینی پریشان ہے، اللہ سے کوئی تعلق، کوئی دوستی، کوئی مدد، کوئی نصرت، کوئی مناصرت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا رمضان گزارنے کی توفیق دے، ہم چھوٹے بچوں کی طرح کاپی بنا لیں، چھوٹے بچوں کی طرح۔ اللہ کی قسم آج رمضان کا دوسرا دن گیا، کل تیسرا دن ہے، میری فجر، میری ظہر، میری عصر، مغرب، عشاء تراویح، کتنا اچھا منظر ہو، میرے بھائی کے پاس نوٹ بک ہو، موبائل ہو، دوسرا پوچھے کیا کرتے ہو، کہے نمازوں کی اپنی حاضری لگاتا ہوں۔ کل ہماری پرانی زندگی بھی پیش ہوگی، ہم آج کی زندگی شروع کریں گے۔ اللہ تھا مجھ سے جو غلطی تھی، اللہ تو غفار ہے، رحیم ہے، کریم ہے، یا اللہ یہ میری کاپی ہے، یہ میری نمازوں کی حاضری ہے، دیکھ میں تیرا بندہ ہوں، اول وقت پہنچتا تھا، نماز با جماعت پڑھتا تھا، مسجد میں جاتا تھا، یہ 5 نمازیں ہیں، یہ چھٹی تراویح ہے، یہ 7واں قیام اللیل ہے، یہ میرے نفل ہیں، یہ میرے فرض ہیں، کوئی اللہ سے رشتہ جوڑو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ۔